السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے منظور نظر از قلم جیا عباسی پارٹ 1۔ وہ ہاتھ سے ٹرالی دھکیلتی آگے بڑھ رہی تھی۔ مال میں آئے کافی وقت گزر چکا تھا مگر اسے کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا، تاہم گھر کے لیے ضروری سامان لے کر وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی جہاں بل کی ادائیگی کے لیے ایک لمبی قطار لگی تھی۔ وہ بیزاری سے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھتی اپنی پاری کا انتظار کرنے لگی۔ اتوار ہونے کی وجہ سے مال میں معمول کے مطابق زیادہ رش تھا۔ لوگ ادھر سے ادھر اپنی ٹرالی کو دھکیلتے سامان لینے میں مصروف تھے۔ وہ چاروں طرف نظر گھماتی اپنی ٹرالی کو آگے بڑھانے لگی۔ قطار میں کمی تیزی سے واقع ہو رہی تھی۔ کاؤنٹر پر کھڑا لڑکا تیزی سے اپنے ہاتھوں کو کام میں لا رہا تھا۔ وہ ٹرالی کو لیے کاؤنٹر کے پاس آ رکی اور ٹرالی سے سامان نکالتی کاؤنٹر پر رکھنے لگی کہ اچانک ہی اسے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے جوں ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو کاؤنٹر پر کھڑا لڑکا بے باکی سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غصے کی ایک شدید لہر اس کے بوڑھے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ اس وقت بڑکے میں تھی، حتیٰ کہ اس نے نقاب بھی لیا ہوا تھا، مگر اس سب کے باوجود وہ لڑکا یوں گھور رہا تھا جیسے کوئی ماڈل اس کے سامنے کھڑی ادائیں دکھا رہی ہو۔ غصے سے گھورتے اس نے کھڑی کھڑی سنانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ فائرنگ کی آواز نے پورے ماحول میں سکتہ طاری کر دیا۔ مال کے داخلی دروازے سے اندر آتے وہ 35-36 افراد میں سے ایک شخص نے ہوائی فائرنگ کر کے سب کو دہشت و خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ سب اپنی اپنی گن ہاتھ میں لیے مال میں پھیلتے چلے گئے۔ عورتوں بچوں کو ریگمال بنا کر بندوق ان کے سروں پر تان دی تھی۔ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، اگر کسی نے ذرا سی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو اس کو یہیں بھون کر رکھ دیں گے۔ فائر کرنے والے آدمی کہتا ہوا آگے بڑھا اور کیشیئر کے پاس آ کر رک گیا۔ وہ جلدی سے اپنی ٹرالی پیچھے گھسیٹتی 2 قدم دور ہوئی تھی۔ تیرا مالک کہاں ہے؟ اس آدمی نے کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے کو گریباں سے پکڑ کر پوچھا۔ جی وہ تو بس مہینے میں ایک آدھ بار ہی چکر لگا کر حساب کتاب دیکھتے ہیں، کیشیئر ہکلاتا ہوا بولا۔ لگتا ہے تیرے مالک کو اپنا دھندا کچھ عزیز نہیں ہے اور نہ ہی تم ملازموں کی پرواہ ہے، تبھی تو ہمارے دادا کے ہاتھوں تم لوگوں کو موت کے منہ اتارنے کا انتظام کر رکھا ہے، وہ ہنکار بھرتے ہوئے بولا۔ اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر سر سے اوپر اٹھا دیا۔ سب اس لڑکے کے آنے والے خوفناک منظر کا سوچ کے لرزنے لگے تھے۔ وہ آدمی لڑکے کو ہوا میں اٹھائے دور زمین پر اچھالتا کہ اس سے پہلے کسی کی گرجدار آواز نے سب کے دل دہلا کر رکھ دیے۔ چھوڑ دو اسے غفار۔ اس گرجدار آواز کے بعد ماحول میں سکوت طاری ہو گیا تھا۔ ماحول میں چھائے سکوت کو اس شخص کے بوٹ کی آواز نے توڑا تھا۔ دراز قد، ورزشی جسم، کالے بال، کالی گہری آنکھیں، مغرور ناک، سرخ و سفید رنگت کا حامل وہ شخص کسی ریاست کا بادشاہ لگتا تھا، مگر وہاں موجود لوگوں کو وہ ملک الموت ہی لگ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اپنے آدمی کے پاس آیا۔ اس شخص کے کہتے ہی غفار لڑکے کو نیچے اتار کر ادب سے ایک طرف ہو گیا تھا۔ وہ شخص آگے بڑھتا ہوا کیشیئر کی طرف آیا۔ وہ ابھی تک کاؤنٹر کی طرف ہی کھڑی تھی۔ اس دل دہلا دینے والے ماحول نے سب کو معاف کر دیا تھا۔ کوئی بھی شخص کچھ سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ وہ شخص سرسری سی نظر اس لڑکی پر ڈالتا کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے سے مخاطب ہوا۔ اگر آج شام تک تمہارا مالک میرے اڈے پر حاضری دینے نہ آیا تو بتا دینا اسے کل کی صبح صرف اسی نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کو نصیب نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ یا اپنے طریقے سے سمجھاؤں؟ جی سمجھ گیا کردم دادا، کیشیئر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کردم دادا نے ایک بار پھر سرسری نظر اس لڑکی پر ڈالی جو ان لوگوں کی طرف ہی متوجہ تھی۔ وہ پلٹ کر خارجی دروازے کی طرف بڑھ گیا مگر جاتے جاتے ایک بار پھر دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے رک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا جس کی نظریں بھی اسی پر جمی تھیں۔ وہ دروازہ عبور کرتا باہر نکل گیا۔ اس کے ماتحت بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ ان کے جاتے ہی ماحول کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ لوگوں میں افراتفری مچ گئی تھی۔ سب اپنا اپنا سامان وہیں چھوڑ کر مال سے باہر نکلنے کے لیے خارجی دروازے کی طرف بھاگے۔ وہ بھی سامان وہیں چھوڑتے خارجی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ تھکی ہاری گھر میں داخل ہوئی۔ آج کے واقعے نے اس پر بھی خوف طاری کر دیا تھا۔ وہ ابھی بھی اس واقعے کو سوچ رہی تھی جب ماں کی آواز اسے سوچ کی دنیا سے باہر لائی۔ کتنی دیر لگا دی آئے نور تم نے؟ میں کتنا پریشان ہو گئی تھی اور دیکھو خالی ہاتھ آئی ہو، جب کچھ لیا ہی نہیں تو تم اتنی دیر سے کہاں تھی؟ رخسار بیگم نے اسے دیکھتے ہی پریشانی سے سوالوں کی بوچھار شروع کر دی۔ کچھ نہیں ماما، بس آپ کو تو پتہ ہے نا مجھے کچھ اتنی جلدی پسند نہیں آتا۔ میں پورا مال میں گھوم کر آ گئی لیکن کچھ پسند نہیں آیا، اس لیے دیر ہو گئی اور بغیر کچھ خریدے ہی واپس آ گئی۔
آئے نور نے رخسار بیگم کو پریشان دیکھ کر سچ بتانا مناسب نہ سمجھا، ورنہ وہ اور پریشان ہو جاتی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم منہ ہاتھ دھو کر آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ بس بعد میں ساری لاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ رخسار بیگم بھی کھانا لگانے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آئے وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا نقاب اتارنے لگی تھی کہ تبھی اس کے ذہن میں اس لڑکے کا خیال آیا جو کاؤنٹر پر کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ نقاب سے جھانکتی آنکھیں اتنی حسین تو نہ تھی کہ مقابل نظریں نہ ہٹا پائے، مگر نہ جانے کیوں غلطی سے بھی جب کوئی ایک نظر ان پر ڈالتا تھا تو دوبارہ نظر ڈالنے سے خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ یہ آنکھیں ہرن جیسی بڑی اور حسین تو نہ تھیں، درمیانی آنکھیں تھیں، البتہ لمبی ضرور تھیں۔ یہ گہری بھوری آنکھیں ایک ایسی کشش رکھتی تھیں کہ نقاب پوش ہونے کے بعد بھی مقابل نظریں جمانے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ یہ مرد ہوتے ہی ایسے ہیں، نقاب کرنے کے باوجود گھورتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے، نفس پرست، کوئی دین ایمان ہی نہیں ہوتا ان کا۔ اے نور سر جھٹکتی برقع اتارنے لگی، ساتھ میں بڑبڑا بھی رہی تھی۔ تبھی کھانے کے لیے بلانے آتی رخسار بیگم کے کانوں میں اس کی بڑبڑاہٹ پہنچی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکیں۔ کیا ہوا، کیوں بڑبڑا رہی ہو تم؟ کچھ ہوا ہے؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو الماری میں گھسی برقع رکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس مال میں وہ کیشیئر مجھے ایسے گھور رہا تھا جیسے میں کوئی چلتی پھرتی ماڈل ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا نقاب میں بھی ان لڑکوں کو کیا نظر آتا ہے جو یوں گھور رہے ہوتے ہیں۔ وہ جھنجھلاہٹ سے کہتی بیڈ پر جا کے بیٹھ گئی۔ اصل میں ان لڑکوں کا قصور نہیں ہے، میری بیٹی کی آنکھوں میں ہی ایسی کشش ہے جو سامنے والے کو نظریں نہ ہٹانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ رخسار بیگم اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، ماں کی اندھی محبت، ایسی بھی کوئی ہرن جیسی بڑی آنکھیں نہیں کہ لوگ ان سے نظر نہ ہٹا سکیں۔ ہاں لمبی ضرور ہیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ آئے نور نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اس کے اس طرح بولنے پر رخسار بیگم مسکراہٹ دباتی گویا ہوئی، کشش کا تعلق چہرے کے نقوش سے نہیں ہوتا، یہ ایک الگ شے ہے جو عام سے نقوش میں بھی جان ڈال دیتی ہے، انہیں خوبصورت جاذب نظر بنا دیتی ہے۔ اچھے سے اچھے نقوش والے میں اگر اللہ کشش نہ رکھے تو وہ کبھی نظروں کو بہا نہیں سکتا، اور عام سے عام نقوش والے میں اگر اللہ کشش ڈال دے تو اسے منظور نظر بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ رخسار بیگم کی باتوں نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، وہ ہر ایک کے منہ سے اپنی تعریف سنتی آئی تھی، نقاب کرنے کے باوجود مردوں کو اپنی طرف متوجہ پایا تھا۔ یہ کشش ہی ہوتی جو برقع پہن کر بھی وہ خوبصورت لگتی تھی۔ اب کیا ہوا، کہاں کھو گئی؟ اس کو خاموش بیٹھا دیکھ رخسار بیگم نے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ نے کھانا لگا دیا؟ مجھے بھوک لگی ہے۔ ارے ہاں، میں تمہیں کھانے کے لیے ہی بلانے آئی تھی، مگر باتوں میں بھول ہی گئی، رخسار بیگم نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، آپ چلیں، میں بس ہاتھ منہ دھو کر آئی۔ وہ مسکرا کر کہتی واش روم میں چلی گئی۔ رخسار بیگم بھی ٹھیک ہے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہاتھ میں ریموٹ پکڑے صوفے پر بیٹھی وہ مسلسل چینلز بدلنے میں لگی تھی۔ تبھی اس کی نظروں سے ایک نیوز چینل گزرا جس پر آج مال میں ہونے والے واقعے کی خبر چل رہی تھی، جس میں یہ بھی بتایا جا رہا تھا اس واقعے کے بعد کچھ عرصے کے لیے مال کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ نیوز والے بھی پوری واردات ہونے کے بعد خبر پہنچاتے ہیں۔ تو کہاں تھے جب وہ گینگسٹر مال میں گھسے تھے؟ وہ سوچ ہی رہی تھی جب رخسار بیگم کی آواز پر فوراً چینل بدل دیا۔ بیٹا میں سوچ رہی تھی کچھ دنوں کے لیے لاہور جا کر تمہارے پاپا سے مل آئیں۔ رخسار بیگم ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھامے کمرے میں آتے ہوئے بولی، وہ بھی تو کراچی آ سکتے ہیں نا، مگر جب انہیں ہماری پرواہ نہیں ہے تو ہم کیوں جائیں، رہنے دیں انہیں وہاں اکیلا، اس نے تلخی سے کہتے ہوئے ٹی وی بند کر دیا۔ بری بات آئے نور، وہ باپ ہے تمہارے، رخسار بیگم نے اسے ڈپٹا۔ ہاں، جسے اپنی فیملی کی پرواہ تک نہیں، آئے نور نے تلخی سے کہا۔ اچھا ان باتوں کو چھوڑو، لیکن یاد رکھنا ہم ضرور ایک دو دن میں جائیں گے بس، رخسار بیگم نے دو ٹوک انداز میں کہا تو وہ بس منہ بسوڑ کر رہ گئی۔ اچھا ایک اور بات تو سنو، رخسار بیگم نے اس بار اس کے چہرے پر نظریں جمائے گویا ہوئی۔ جی، وہ چائے پیتے ہوئے بولی، وہ پڑوس میں بخت باجی ہے نا، وہ رکی تھوک اندر نکلا۔ ہاں ہیں تو پھر، وہ بے نیازی سے بولی، تو انہوں نے تمہارے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا ہے۔ وہ ایک سانس میں اپنی بات مکمل کر گئی۔ آئے نور آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی، غصے کی ایک شدید لہر اس سے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ چائے کا کپ ٹرے میں رکھتی وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ مطلب بخت باجی کو انکار کرنا ہے؟ رخسار بیگم اس کو جاتے دیکھ کر گہرا سانس لیتے ہوئے بڑبڑائیں۔ دادا ڈرگز ابھی اڈے پر نہیں پہنچے، پاشا کے آدمی نے اپنے آدمیوں کے ذریعے بحری جہاز پر حملہ کر کے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ کردم ساحلی سمندر کے قریب والے اڈے پر تھا جب غفار نے آ کر اسے خبر دی۔ وہ تیش سے سامنے موجود ٹیبل پر ہاتھ مارتا اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے دہاڑا، تم لوگوں سے ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں ہو سکتا؟ اس کی دہاڑ پر غفار دو قدم پیچھے ہوا۔ سارا کام خراب کر کے رکھ دیا اس پاشا کو تو میں اب کسی صورت میں نہیں
والا جنگ کا آغاز اس کی طرف سے ہوا ہے مگر ختم میں کروں گا۔ معلوم کرو وہ آگے کیا لائحہ عمل طے کرنے جا رہا ہے۔ کوئی تو اس کی دکھتی رگ ہوگی۔ کردم ہاتھ سے ماتھا مسلتے ہوئے بولا، دادا میں نے معلوم کیا ہے اس کی بھانجی ہے جو کراچی گئی ہوئی ہے، آج لاہور واپس آ رہی ہے، مرحوم بھائی بھابھی کی ایک لوتی نشانی ہے۔ اس نے کہتے ہوئے ایک تصویر اس کے سامنے کی۔ غفار کی دی ہوئی خبر اور اس تصویر کو دیکھتے ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ ٹھیک ہے معلوم کرو یہ لاہور جہاز کے ذریعے آ رہی ہیں ٹرین کے ذریعے؟ دادا میں ساری معلومات حاصل کر کے آیا ہوں، وہ ٹرین کے سفر کی زیادہ شوقین ہیں، ٹرین سے واپس لاہور آ رہی ہیں۔ غفار کی بات پر فاتحانہ مسکراہٹ سے بولا، بہت خوب، تو کب آ رہی ہیں پھر ہمارے مہمان؟ دادا 2 بجے کی ٹرین سے۔ کردم دادا نے ہاتھ پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی جو 1:30 بجا رہی تھی۔ ٹھیک ہے گاڑی نکالو، اپنے مہمان کو لینے میں خود جاؤں گا۔ جی دادا، غفار مؤدبانہ انداز میں کہتا وہاں سے چلا گیا۔ کردم ہاتھ میں تصویر پکڑے دیکھتا ہوا بولا، تمہیں یہ دشمنی بہت مہنگی پڑے گی پاشا۔ وہ حقارت سے کہتا اسٹیشن جانے کے لیے نکل گیا۔ لاہور کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی کتنی ہی یادیں کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے سے گزری۔ رخسار بیگم کے کہنے پر مجبوراً اس سے ہتھیار ڈالنے پڑے اور آج وہ لاہور کے اسٹیشن پر کھڑی اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ کتنی بے رنگ زندگی تھی اس کی۔ جس جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر لڑکیاں اپنی خوبصورت زندگی کا جواب سجاتی ہیں، اس نے اس عمر میں اپنے اندر ویرانیوں کو پایا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جس کی شکل پر معصومیت اور مسکراہٹ میں شرارتی پن کا راج تھا، وہیں اس کی گہری بوڑھی آنکھوں کی اداسی سب سے مخفی رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سامان ہاتھ میں لیے رخسار بیگم نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی۔ کچھ نہیں، سارا سامان لے لیا؟ اس نے فوراً بات بدلی۔ ہاں بس ٹیکسی دیکھ لوں پھر چلتے ہیں، تم یہاں رکو میں ٹیکسی دیکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ بس بعد میں سر ہلاتی وہیں کھڑی ہو کر رخسار بیگم کو جاتی دیکھتی رہی۔ کردم اور اس کے آدمی آم سے حلیے میں بلو ٹوتھ کانوں میں لگائے چاروں طرف پھیل چکے تھے۔ ایک ایک کے اوپر نظر رکھو، پاشا اسے ایسے نہیں آنے دے گا، ضرور اس کی حفاظت کے لیے اپنے ماتحت بھیجے ہوں گے۔ پر دادا یہاں تو عام سے لوگ ہیں، وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ غفار کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ تبھی کردم کی نظر برقع پہنے کھڑی لڑکی پر پڑی تو فوراً اپنے ماتحتوں سے بولا، جتنی نقاب پوش خواتین ہیں سب کو دیکھو، ہو سکتا ہے ان میں سے ہی ایک ہو۔ کردم کہتا ہوا اس لڑکی کی طرف بڑھا جو دنیا جہاں سے بے نیاز سر جھکا کر کھڑی تھی۔ کردم نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب موڑا۔ آنکھوں میں حیرت لیے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی اور یہ ہی حال سامنے کھڑے کردم کا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، وہ ہی شناسا آنکھیں جس کی کشش میں وہ جکڑ رہا تھا۔ فوراً سے سر جھٹکتا اپنے ہاتھ اس نقاب کی طرف بڑھا دیا۔ اس کا ارادہ چہرہ دیکھنے کا تھا۔ نقاب ہٹانے کے لیے اس نے ہاتھ نقاب پر رکھا ہی تھا جب غفار کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، دادا لڑکی مل گئی ہے، ہم نے اسے گاڑی میں ڈال دیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا وہ فوراً اس کا بازو چھوڑتا مڑ کر چلا گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ خوف کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ ماحول کا منظر ایک بار پھر آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ جھٹجھٹی رہتی جب ایک بار پھر اپنے شانے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا تو فوراً ڈر کر مڑی۔ چلو ٹیکسی مل گئی۔ رخسار بیگم کو سامنے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ آئی نور اس بات میں سر ہلاتی ان کے ساتھ چل دی۔ وہ گھر میں داخل ہوئیں تو گھر میں چند چیزوں کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ گھر خالی تھا، کوئی ذی روح موجود نہ تھی۔ آئی نور استحضائیہ مسکراہٹ سے رخسار بیگم کی طرف دیکھ کر گویا ہوئی، دیکھ لیا نا آپ نے، انہیں پتہ تھا ہم آ رہے ہیں، لینے آنا تو دور، گھر میں ہی موجود نہیں ہیں، اوپر سے آپ جانتی ہیں نا گھر کا سامان کہاں گیا ہوگا۔ رخسار بیگم اس کی بات کو نظر انداز کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بھی منہ بسوڑتی ان کے پیچھے چل دی۔ تم ایک کام کرو، یہ سامان کمرے میں رکھو جب تک میں کچن میں کچھ کھانے کو دیکھتی ہوں۔ کوئی فائدہ نہیں ماما، کچھ نہیں ملے گا کچن میں۔ لڑکی یہ بدتمیزی اپنے باپ کے سامنے مت کرنا، سمجھی؟ وہ اسے ڈانٹتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی منہ بسوڑتی سامان کمرے میں رکھنے چلی گئی۔ کچن میں پہنچ کر رخسار بیگم نے کیبنٹ کھولے مگر کچھ بھی ایسا سامان موجود نہ تھا جس سے وہ کھانا بنا سکیں یا کوئی ایسی چیز جو وہ کھا کر اپنی بھوک مٹاتی۔ وہ ایک گہرا سانس لیتی کچن سے باہر نکل آئیں۔ کیا ہوا، کچھ ملا کھانے کو؟ رخسار بیگم کو کچن سے باہر آتے دیکھ آئی نور نے فوراً پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی بولی، لگتا ہے باہر سے ہی کچھ لانا پڑے گا۔ ویری گڈ، غلطی ہماری ہی ہے، آتے وقت کھانا ساتھ لانا چاہیے تھا۔ آئی نور کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اب کیا کریں؟ رخسار بیگم نے پوچھا۔ بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، لمبے سفر کے بعد تھکن بھی محسوس ہو رہی تھی، ساتھ ہی بھوک سے برا حال بھی ہو رہا تھا۔ آپ یہاں رکیں، میں بازار سے کچھ لے کر آتی ہوں، آئی نور کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، اکیلے نہیں، جاؤ، ساتھ چلتے ہیں، باہر سے ہی کچھ کھا کر تھوڑا سامان بھی خرید لیں گے۔ رخسار بیگم نے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے۔ آئی نور اس بات میں سر ہلاتی برقع پہننے چلی گئی۔
قریب ہی ریسٹورنٹ سے کھانا کھانے کے بعد وہ بازار چلیں گی۔ رات کے کھانے کے لیے سبزی اور کچھ پھل خرید کر وہ گھر کی جانب روانہ ہو گئی تھیں۔ گھر کے قریب پہنچی ہی تھیں جب گھر کے باہر بھیڑ جمع دیکھی۔ چند آدمی کالے کپڑے زیب تن کیے کسی آدمی کو گھسیٹتے ہوئے زبردستی جیپ میں ڈال رہے تھے۔ یہ تو پاپا ہیں۔ آئین نور نے خوف زدہ چہرے سے رخسار بیگم کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، یہ لوگ کون ہیں اور اسلم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ رخسار بیگم کے چہرے پر بھی خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ جا چکے تھے۔ جو لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ جانے لگے۔ ماما، آپ یہ سامان لے کر اندر جائیں اور تالا لگا لیجیے گا۔ کوئی بھی آئے دروازہ نہیں کھولے گا۔ میں ابھی آئی۔ تم پاگل ہو نور، کہاں جا رہی ہو؟ وہ اسے روکتی ہوئی بولی۔ تو کیا کروں؟ ان کی لاش کا انتظار کروں؟ وہ کرب سے بولی۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ انہوں نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو بس پھر مجھے جانے دیں ورنہ وہ لوگ نکل جائیں گے۔ آئین نور نے گاڑی کو دور جاتا دیکھ کر کہا مگر ابھی بھی وہ گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں، آپ یہیں پر ہماری واپسی کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ میں پاپا کو ساتھ لے کر ہی آؤں گی۔ آئین نور کا انداز دو ٹوک تھا۔ رخسار بیگم کو نہ چاہتے ہوئے ماننا ہی پڑا۔ ٹھیک ہے، اللہ تمہیں اپنی ایمان میں رکھے، آمین۔ آئین نور کہتی آگے بڑھ گئی۔ قریب ہی اسے ایک ٹیکسی نظر آ گئی تھی۔ بھائی صاحب، اس گاڑی کے پیچھے جانا ہے۔ آئین نور نے دور جاتی گاڑی کی طرف اشارہ کیا جو بہت دور جانے کی وجہ سے اب دھندلی دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، بیٹھیں۔ ٹیکسی ڈرائیور کے کہتے آئین نور بیٹھ گئی۔ بھائی ذرا جلدی، گاڑی نکلنی نہیں چاہیے۔ اس کے کہتے ہی ڈرائیور نے ٹیکسی کی رفتار تیز کر دی۔ جیپ مختلف مقامات سے گزرتی جا رہی تھی۔ وہ بھی انہی کی تقلید کرتے جا رہے تھے۔ جیپ آگے جا کر ایک محل نما بنگلے کے سامنے رکی۔ گاڑی کے رکتے ہی دروازے پر کھڑے گارڈ نے دروازہ کھول دیا۔ گاڑی اندر کی جانب بڑھی اور دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ آئین نور ٹیکسی میں بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ٹیکسی کو بنگلے سے تھوڑا فاصلے پر رکوا کر ٹیکسی سے نیچے اتری۔ ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دے کر وہ پیدل ہی بنگلے کی سمت چلنے لگی۔ آس پاس ایسے ہی بنگلے بنے ہوئے تھے۔ وہ چاروں طرف نظریں گھماتی اس بنگلے کے سامنے آ رکی۔ درخت دل کے ساتھ بیل پر ہاتھ رکھا۔ اس دوران اسے بہت سے خدشات نے آن گھیرا تھا۔ دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھتی، اللہ سے دل میں ڈھیروں دعائیں مانگتی۔ بالآخر اس نے بیل بجا دی۔ دروازے پر کھڑے گارڈ نے دروازے میں بنی چھوٹی سی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اس کھڑکی سے بس اس گارڈ کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں مگر وہ باہر کھڑی آئین نور کو صاف دیکھ سکتا تھا۔ اے لڑکی، چل جا یہاں سے، کہیں اور جا کر بھیک مانگ، گارڈ نے گھورتے ہوئے کہا۔ گارڈ کی بات پر آئین نور حیرت سے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنے لگی، پھر ایک نظر خود کو دیکھا۔ اس وقت اسے شدید غصہ چڑھا تھا مگر پھر گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ وہ اسے برقعے میں دیکھ کر کوئی بیکارن سمجھ رہا تھا۔ یہ بڑے گھر کے لوگ اتنے پیسے تو ہوتے ہی نہیں اپنے لیے مکمل لباس خرید سکیں۔ کہیں سے آستین غائب ہے تو کہیں سے گھٹنوں سے نیچے کا کپڑا کم پڑ جاتا ہے۔ آیا بڑا مجھے بیکارن بولنے والا۔ آئین نور نے جل کر سوچا، بولی کچھ نہیں، ابھی زیادہ ضروری کام باپ تک پہنچنا تھا۔ میں کوئی بیکارن نہیں، سمجھے؟ اور دروازہ کھولو، مجھے میرے باپا کے پاس جانا ہے جسے تم لوگ ابھی پکڑ کر لائے ہو۔ آئین نور نے اسے بارعب سے کہا۔ کیوں، اپنے باپ کے ساتھ تجھے بھی مرنے کا شوق چڑھا ہے؟ گارڈ نے طنزیہ کہا۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، اپنے مالک کو جا کر بولو اسلم کی بیٹی آئی ہے، چلی جا یہاں سے۔ کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہے؟ گارڈ نے ایک بار پھر سے چلے جانے کا کہا۔ مجھے بس میرے پاپا کے پاس جانا ہے، جا کے اپنے مالک کو بتاؤ میری آمد کا۔ وہ بھی آئین نور تھی، ڈر کے پیچھے ہٹنا نہیں سیکھا تھا۔ گارڈ تعصب سے اسے دیکھتا دروازے سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر دروازے کی کھڑکی پر نظر آیا۔ اب کی بار اس نے خاموشی سے دروازہ کھول دیا۔ لگتا ہے اپنے مالک سے بات کر کے آیا ہے اور اس نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ یہاں تک آ تو گئی ہوں، نہ جانے آگے کیا ہو۔ اللہ جی بس حفاظت کرنا۔ آئین نور دل میں دعا کرتی اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اندر قدم رکھتے ہی اسے پورش دکھائی دیا تھا جہاں جیپ کے علاوہ 3 نئے ماڈل کی کار بھی کھڑی تھی۔ گارڈ کی تقلید کرتی بنگلے کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ وہاں ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ سب اپنے اپنے کام کی نوعیت کے حساب سے لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ گارڈ اس آدمی کے ساتھ آگے جانے کا کہہ کر واپس دروازے کی طرف چلا گیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اس آدمی کے سامنے آئی۔ اس آدمی نے ہاتھ کے اشارے سے چلنے کا کہا۔ وہ اس کی تقلید کرتی ڈائننگ روم میں آ گئی۔ وہ اس کو صوفے پر بیٹھنے کا کہہ کر باہر چلا گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پاپا کہاں ہیں؟ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ کہیں لوگوں نے کچھ نہیں وہ سوچ ہی رہی تھی جب ڈائننگ روم میں پھیلی کولون کی خوشبو نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو آنکھوں میں حیرت در آئی۔ ایسی ہی حیرانی سامنے والے کی آنکھوں میں بھی تھی۔ وہ اسے دیکھتی اپنی جگہ بیٹھی ساکت رہ گئی تھی مگر اگلے ہی لمحے سنبھل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ شخص بھی اب بے تاثر چہرے لیے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ چکا تھا لیکن آئین نور کو بیٹھنے کا نہیں کہا تھا۔
وہ بھی بیٹھنے نہیں آئی تھی، جلد از جلد اپنے باپ کو لے کر جانا چاہتی تھی، اس لیے کھڑے کھڑے ہی بنا کوئی تحمید باندھنے گویا ہوئی۔ میرے پاپا کہاں ہیں؟ بغیر کسی خوف کے سوال کیا گیا۔ سامنے بیٹھے شخص ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کافی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی طرف یوں تختہ پا کر وہ زچ ہوئی تو اس بار نام لے کر بآواز بلند اسے مخاطب کیا۔ مسٹر کردم، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں پاپا کہاں ہیں میرے، اور انہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ کردم نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ جب میرا نام معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے تمہارے پاپا کو یہاں لایا گیا ہے، تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کیوں لایا گیا ہے۔ اب کی بار آئے نور خاموش رہی، کیونکہ اس کے دماغ میں ایک نہیں کئی وجہ موجود تھیں، جن میں سے ایک کا چناؤ مشکل تھا۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہوگی؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نہیں مجھے نہیں معلوم انہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے، اور آپ لوگ ان سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ اعتماد سے بولی۔ کردم نے غور سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، خود کو برقعے میں چھپائے بس نقاب سے جھانکتی دو پرکشش آنکھیں جو فی الوقت اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ لگتا نہیں ہے تم جیسی لڑکی اس جیسے آدمی کی بھی بیٹی ہو سکتی ہے۔ خیر کام کی بات پر آتے ہیں، تمہارا باپ جوئے میں 50 لاکھ ہارا ہے، جس کو ادا کرنے کی 3 ماہ کی مہلت طلب کی تھی اس نے۔ ان 3 ماہ میں میرے آدمیوں نے کئی بار جا کر اسے یاد دہانی کروائی، اور آج پورے 3 ماہ ہو چکے ہیں مگر اس نے قیمت ادا نہیں کی، تو اٹھا لیا اس کے گھر سے۔ اب تک تو میرے آدمی اس کا قصہ ہی ختم کر دیتے، مگر تم آ گئی اپنے شرابی جواڑی باپ کی فرما بردار بیٹی بن کر۔ کردم کی بات پر اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی، جسے اس نے فوراً پیچھے دھکیلا تھا۔ آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے، لیکن میرے پاپا کو چھوڑ دیں۔ آئے نور ہنوز کھڑی تھی، کردم نے بھی اسے بیٹھنے کا کہنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ مجھے جتنا وقت دینا تھا دے چکا ہوں، ویسے بھی کافی وقت برباد کر چکی ہو میرا، اب جا سکتی ہو۔ چند منٹ کی زندگی بھی تمہارے باپ کو تمہاری ان بکواس باتوں کی وجہ سے مل گئی، اب جاؤ یہاں سے، تمہارے باپ کی لاش تمہارے گھر پہنچا دی جائے گی۔ کردم کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ نہیں دیکھیں، کچھ وقت اور دے دیں، بس 1 ہفتہ، میں آپ کے سارے پیسے لوٹا دوں گی۔ وہ بے بسی سے بولی، جبکہ وہ خود بھی جانتی تھی اتنی بڑی رقم وہ 1 ہفتے میں کہیں سے نہیں لا سکتی۔ اینور کی بات پر وہ کچھ دیر خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا، چلو تم اتنا کہہ رہی ہو تو ایک ڈیل کرتے ہیں۔ مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ کیسی ڈیل؟ اینور الجھی۔ تمہارے باپ کی جان کے بدلے میں تم۔ یہ کہتے ہوئے چہرہ بالکل سنجیدہ تھا، پہلے والی مسکراہٹ اب غائب تھی۔ مطلب میری جان؟ ٹھیک ہے، آپ مجھے مار کر اپنا حساب برابر کر لیں۔ وہ بغیر کسی خوف کے بولی۔ قدم حیرت سے اسے دیکھنے لگا جو بڑے آرام سے اپنی جان لینے کی بات کر رہی تھی۔ میں تمہاری جان کی نہیں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ اپنے باپ کو بچانا ہے تو خود کو مجھے سونپ دو، ورنہ گھر جا کر اپنے باپ کی لاش کا انتظار کرو۔ قدم کی بات نے اسے سن کر دیا۔ اینور کو لگا کسی نے اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسہ انڈیل دیا ہو۔ وہ سفید پڑنے لگی، جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، میں کوئی داشتہ نہیں ہوں۔ وہ بہت ضبط سے بولی، غصے کو ضبط کرتی سرخ آنکھیں وہ بے بسی کی انتہا پر تھیں۔ میرے پاس مزید تمہاری کوئی بکواس سننے کا وقت نہیں، جو فیصلہ کرنا ہے جلدی کرو، کردم نے بیزاری سے کہا۔ اینور خاموش کھڑی اپنے پیروں کو دیکھتی رہی۔ ایک طرف باپ کی جان تھی، دوسری طرف عزت کو چنا تو باپ کی جان جائے گی، باپ کو چنا تو اللہ کو ناراض کر بیٹھے گی۔ فیصلہ مشکل تھا مگر کسی ایک کا چناؤ لازم تھا۔ وہ گہرا سانس لیتی گویا ہوئی، ٹھیک ہے، آپ میرے پاپا کو چھوڑ دیں۔ اینور کہہ کر رکی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ قدم دلچسپی سے اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگا، تبھی وہ چہرہ اٹھا کر پھر گویا ہوئی، مگر آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ کیا دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم خود چل کر یہاں آئی ہو، سوچو میں اگر چاہوں تو تم اور تمہارا باپ کبھی یہاں سے واپس نہ جا سکیں، ایک موت کا منہ میں ہوگا تو دوسرا میرے خواب گاہ میں۔ کیا کر لو گی تم؟ کچھ نہیں۔ کردم نے اسے باور کروایا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ دیکھیں میں اپنی بیوی بنانے کا نہیں بول رہی، بس نکاح کر لیں، کیونکہ یہ سب میرے لیے گناہ ہے اور اپنے باپ کو مرتے میں دیکھ نہیں سکتی۔ میں ویسے بھی آپ کے کسی مہمان یا آپ سے جڑے کسی شخص کے سامنے نہیں آؤں گی، تو اس نکاح کے بارے میں بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ پھر جب آپ مجھے آزاد کرنا چاہیں تو طلاق دے دینا، بس۔ وہ بے بسی سے بولی، آنسو پلکوں کی بار توڑ کر آنے کے لیے تیار تھے۔ قدم خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، آئے نور کی آنکھوں میں آئی نمی وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ گویا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن اس نکاح کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ تم میری بیوی ہو، سمجھی؟ بالکل، آئے نور نے حامی بھری۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ۔ قدم کہہ کر مڑنے لگا تو آئے نور فوراً بولی، اور پاپا ان کو تو چھوڑ دیں، جب نکاح ہوگا تو وہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ دیکھیں ان کو چھوڑ دیں، آج رات 8 بجے آپ گھر آ جائیں گے، ہم قاضی صاحب کے ساتھ ہی آپ کا انتظار کریں گے۔ فرار
ہونے کا سوال ہی نہیں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، کافی سمجھدار ہو۔ کردم اس کی بات سے محظوظ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، باہر جاؤ، تمہیں تمہارا باپ باہر کھڑا ہی مل جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ آئے نور اس بات میں سر ہلاتی جانے لگی تھی جب کردم کی آواز پر رکی۔ سنو، نام کیا ہے تمہارا؟ آئے نور۔ تو محترمہ آئے نور صاحبہ، ذرا بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو صرف تمہارا باپ نہیں، تم بھی جان سے جاؤ گی، سمجھی؟ جی، آئے نور نے بے تاثر چہرے سے کہا۔ جاؤ اب۔ کردم کے کہتے ہی آئے نور باہر چلی گئی۔ کردم اس کی پشت کو دیکھتا بڑبڑایا۔ آئے نور پھر موبائل اٹھا کر غفار کو کال کی اور اسلم کو چھوڑنے کا بول کر اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ گھر پہنچ کر وہ غصے سے باپ کو دیکھنے لگی، جسے یہ تک نہیں معلوم تھا وہ بچ کیسے گیا۔ بس اپنی زندگی کی خوشی میں ہاتھ میں شراب لیے گنگناتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیا ہوا ہے نور؟ جب سے آئی ہو کچھ بول ہی نہیں رہی، بتاؤ گی بھی بات کیا ہے؟ رخسار بیگم کو اس کی خاموشی سے چڑ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جب سے آئی تھی بس باپ کو غصے سے گھورنے کے علاوہ ایک لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا تھا۔ رات 8 بجے میرا نکاح ہے، تیاری کر لیجیے گا، قاضی صاحب کو بلا کر نکاح پڑھانے کی۔ آئے نور نے ایسے بتایا جیسے موسم کا حال بتا رہی ہو، مگر رخسار بیگم کے لیے بات گویا کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ یہ کیا بول رہی ہو؟ کس سے نکاح ہے؟ مجھے بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ بولو، اس طرح تم مجھے پریشان کر رہی ہو۔ اسے کچھ نہ بولتے دیکھ وہ پریشانی سے بولی۔ اپنے باپ کی جان کے بدلے خود کو بیچ آئی ہوں، سن لیا آپ نے؟ آئے نور نے چلا کر کہا۔ رخسار بیگم اپنی جگہ ششدر رہ گئی۔ جوئے بازی میں 50 لاکھ ہارے ہیں، جس کو ادا کرنے کا وقت بھی انہوں نے گنوا دیا۔ وہ لوگ تو انہیں مار کر اپنا پیسہ وصول کر لینا چاہتے تھے، مگر پھر اس کردم دادا نے یہ شرط رکھی کہ اگر میں خود کو اسے سونپ دوں تو وہ پاپا کو چھوڑ دے گا۔ آئے نور نے تھکے تھکے سے انداز میں بتایا۔ کیا؟ رخسار بیگم کو یقین نہیں آ رہا تھا، ایک ہی دن میں اور ابھی کیا کیا دیکھنا باقی تھا۔ ہاں، پاپا کی جان کی قیمت کے بدلے وہ میرا وجود حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن میں یہ سب نہیں کر سکتی، اس لیے اس نے مجھے اتنی مہلت دے دی کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے گا اور جب اس کا دل بڑھ جائے گا تو مجھے چھوڑ دے گا۔ پر اگر انہوں نے اس سب کے بعد بھی اسلم کو مار دیا تو؟ رخسار بیگم نے خدشہ ظاہر کیا۔ یہ کام تو وہ اب بھی کر سکتے تھے، پاپا کو وہ پکڑ کر لے گئے تھے اور میں خود چل کر ان لوگوں کے پاس گئی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو پاپا اپنے پیروں پر نہ آتے اور نہ ابھی تک میری عزت محفوظ ہوتی۔ آئے نور کافی غصے میں تھی، اس لیے لہجہ تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ پر وہ تم سے نکاح کیوں کر رہا ہے؟ رخسار بیگم خاصی الجھ گئی تھی، سب کچھ سمجھ سے باہر تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہاں کوئی فلم چل رہی ہے کہ اس نے مجھے کہیں کسی بازار میں دیکھ میری محبت میں شدید گرفتار ہو گیا اور اب میرے باپ کو مارنے کے بہانے سے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ آئے نور نے جل کر کہا۔ وہ مرد ہے، مرد یہ نہیں دیکھتا سامنے کھڑی عورت کیسی ہے، کیا ہے، اسے بس اپنی ہوس پوری کرنی ہوتی ہے۔ وہ اچھے سے جانتا ہے اتنی بڑی رقم ہم ادا نہیں کر سکتے، پاپا کو بھی جان سے مار کر کون سا ان کو پیسے مل جانے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے بلی کا بکرا بنا لیا۔ وہ استدعائیہ ہنسی۔ رخسار بیگم افسوس سے اس کو دیکھنے لگی۔ آخر ماں باپ کی غلطیوں کی سزا اولاد ہی تو بھگتتی ہے۔ مجھے بھی اب اپنے باپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے بہہ گیا۔ رخسار بیگم بھی آنسو بہاتی اسے دیکھتی رہی۔